الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک پیغام ارشاد فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا جو سب پر فائق ہے، آسمان اور زمین اس سے بھر جائیں۔ اگر ہم اللہ کی حمد اور ثنا کو بیان کرنا چاہیں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر سارے درخت جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب قلم بنا دیے جائیں اور سارے سمندر روشنائی بنا دیے جائیں اور اس کی حمد و ثنا لکھنا کوئی چاہے تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی حمد و ثنا مکمل نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اسی کے شایان شان کے مطابق ہو۔ اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں اولاد آدم، جتنی بھی اولاد آدم ہیں ان سب کا میں سردار ہوں، مگر اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ ہاں، چوکنا رہنا کہ میرے بعد بہت سارے لوگ دھوکہ دینے والے ہوں گے، دجال ہوں گے، 30 کذابون، 30 کے قریب دجال ظاہر ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور یاد رکھو کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس قرآن پاک کو اور اپنے نبی کی احادیث کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، تاکہ ہر وہ بشر جو ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہدایت کو حاصل کر لے۔ ہدایت کا راستہ اللہ نے کھول دیا ہے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم تک بے کم و کاست پہنچا دیا اور اس سلسلے میں کسی خوف کی، کسی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ صحابہ کرام نے جو دین ہم تک پہنچا دیا، آج وہ محفوظ ہو گیا احادیث کی شکل میں،
آج اللہ کی کتاب قرآن پاک اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں، آپ کے بتائے ہوئے احکامات، وہ سب کے سب محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ اب ہر وہ انسان خوش قسمت ہوگا جو ان پر عمل کرنے والا ہوگا، اور وہ انسان انتہائی بدبخت ہوگا جو ان سے دور رہنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا درود اور سلام ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام علماء ربانیین پر، علماء حق پر، جنہوں نے دین اسلام کو، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے فرمان کو ہم تک پہنچایا، اور اس سلسلے میں بڑی تکلیفیں، بڑی اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی جانب سے ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں کل مومنین، موحدین و موحدات پر، ان تمام مومنین پر جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول کے فرمان کو چن لیا اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے، اور جنہوں نے صاف طریقے سے یہ کہہ دیا کہ اَیُنْقَصُ الدِّینُ وَأَنَا حَیٌّ، کہ میرے جیتے جی دین میں کوئی کتربیوت ہو اور میں زندہ رہوں، دین میں کوئی کمی ہو اور میں زندہ رہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر صفحے کو، اپنی زندگی کے ہر ورق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مزین کر دیا، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے ایمان والو تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو، قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت کم ذکر حاصل کرتے ہو، نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ یہ بات سورہ اعراف، یہ آیتیں 3 آیتیں ہیں جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت ان سب پر رحم فرمائے جنہوں نے توحید کے راستے کو اختیار کیا اور اتباع رسول کے راستے کو اختیار کیا، اور اس سلسلے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کی، کسی نقصان کی پرواہ نہیں کی، کسی کے قول کی پرواہ نہیں کی، کسی کے عمل کی پرواہ نہیں کی، کسی کے فتووں کی پرواہ نہیں کی، کسی کی سزا کی پرواہ نہیں کی، اور ہر طریقے سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے رب کے حضور جھک گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، اے بار الہ، جو تو نے اپنی شریعت اتاری ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں، ہم تیرے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے یہ سورۃ الکہف کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ آیت نمبر 45 ہے سورۃ الکہف کی۔ اے نبی، یہاں پر پوشیدہ ہے کیونکہ قرآن پاک کے جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ وَاضْرِبْ، لہٰذا یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے مثالیں بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کی زندگی کی کیا مثال ہے؟ اے نبی، وہ مثال آپ ان کے سامنے بیان کیجئے۔ اب یہ مثال اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اور اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ مثال پوری دنیا تک سب کے سامنے پیش کر دو۔ یہ جو دنیا کے اندر دوڑ بھاگ جاری ہے، یہ دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک مثال سن لو، ایک مثال حاصل کر لو اور اس مثال پر غور کرو اور تدبر کرو۔ اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے سامنے تم مثال بیان کرو دنیا کی زندگی کی مثال کَمَاءٍ، یہ مثال ایسی ہے جیسے پانی، انزلہ من السماء، اللہ نے آسمان سے اس پانی کو اتارا ہے، فاختلط به نبات الارض، اور وہ زمین کی نباتات سے مل کر وہ پانی ایک کھیتی اور بہترین فصل بن کر تیار ہو گیا۔ بڑی شاندار اللہ رب العزت نے مثال فرمائی ہے اور اس کے معن بعد اس کا انجام بیان فرمایا ہے۔ آسمان سے پانی اترتا ہے اور زمین پر جا کر پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ زمین جو اس لائق ہوتی ہے کہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر سکے، وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ زمین سے کوپلیں نکلتی ہیں، پھر پودے نکلتے ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں، خوبصورت سے پھول نکلتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، درخت تیار ہوتے ہیں، عمدہ قسم کے درخت تیار ہوتے ہیں، کھیتیوں کا سامان ہوتا ہے، رزق کا سامان ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، ہرے بھرے لگتے ہیں، وہ لٹکے ہوئے پھل ہوں
یا زمین سے نکلے ہوئے غلے ہوں بہت اچھے لگتے ہیں، یا کھلے ہوئے گلاب کے پھول ہوں یا مختلف پھول ہوں، دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، بہت من کو بھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہم نے پانی اتارا ہے اور ہم نے یہ زمین سے غلہ نکالا ہے، لیکن ذرا ٹھہرو، اس کے اوپر ایک غور کرو، وہ مثال پر غور کرو، اس مثال پر تم غور کرو۔ فرمایا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا کہ یہ فصلیں ایک وقت آتا ہے کہ ان کو اتار لیا جاتا ہے، ان کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ جو پھل ہیں یہ ہمیشہ لٹکتے نہیں رہتے، اتارنے والے ان کے پھل کو اتار لیتے ہیں۔ یہ جو فصلیں کھیتوں کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، جو لہلہا رہی ہیں، کسانوں کو، کاشتکار کو بہت اچھی لگتی ہیں، مگر یہ فصلیں ہمیشہ اپنے کھیت میں کھڑی نہیں رہتی ہیں، ان فصلوں کو اتار لیا جاتا ہے۔ وہ پھول جو بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں مگر ہمیشہ وہ باقی نہیں رہتے، ایک وقت آتا ہے کہ مرجھا جاتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ مثال ہے، اس مثال پر غور کرو۔ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے تخلیق کا ایک نظام قائم فرمایا ہے۔ روح آسمان سے اترتی ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس روح کو لے کر آتے ہیں اور پھر ماں کے پیٹ میں جسم کے اعضاء کے ساتھ میں مل کر ایک جسم تیار ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے یہ جسم جو تیار ہوا، جس کے اندر روح پھونکی گئی، جس کا رزق متعین کیا گیا، جس کی عمر متعین کی گئی، جس کی سعادت اور اس کی خوش قسمتی یا بدقسمتی متعین کر دی گئی، اور اس کے بعد وہ دنیا کے اندر آیا۔ ایک مدت تک اللہ رب العزت کی نگرانی اس پر رہتی ہے، کوئی اس پر احکام شریعہ نہیں ہے، وہ کوئی مکلف نہیں ہے، وہ آرام سے کھائے پیے ٹہلے گھومے۔ یہ جسم جوان ہونے لگتا ہے، اور جوان ہونے کے بعد پھر دھیرے دھیرے اس عمر کو پہنچتا ہے جہاں پر وہ بالغ ہو جاتا ہے اور اب احکام شریعہ کا مکلف ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں بڑا بھلا معلوم دیتا ہے، عمدہ معلوم دیتا ہے، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو ادا کرے۔ اگر یہ مقصد کو ادا نہیں کرتا یا کرتا ہے، کرنے والے ہوں یا نہ کرنے والے ہوں، ایکٹیو ہوں یا ان ایکٹیو ہوں، جو بھی لوگ ہوں، بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ رات اور دن ان پر گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، سال اور مہینے ان پر گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ ادھیڑ ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس کو بلا لیا جاتا ہے اور اس کا وقت ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بلانے کا وقت کوئی نہیں جانتا کون ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بتایا ہے کہ یہ وقت کون سا ہوگا۔ وہ جوانی میں بلائے یا بڑھاپے میں بلائے یا بچپن میں بلائے یا ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی بلا لے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے وہ جس کے اوپر بڑا دیکھنے میں بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا، اب اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اے انسان، اپنے آپ پر غور کر، تجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، تجھے اپنا جسم بڑا اچھا لگ رہا تھا، تمہیں اپنے عہدے اور منصب بڑے اچھے لگ رہے تھے، تمہیں اپنی دکانیں بڑی اچھی لگ رہی تھیں، تمہیں اپنا کاروبار بڑا اچھا لگ رہا تھا، پیسوں کا گننا تمہیں بڑا اچھا لگ رہا تھا، بینک بیلنس کا روزانہ شمار کرنا تمہیں بڑا اچھا لگ رہا تھا، لیکن ایک وہ وقت آ گیا کہ یہ سب ختم کر دیا گیا، اور اللہ نے حکم دیا، فرشتہ تمہارے پاس آ پہنچا، ملک الموت تمہارے پاس آ پہنچا، اور حکم ہوا کہ اب اٹھو اور چلو یہاں سے، اب تمہاری زندگی کا وقت پورا ہوا، اور چلو اب اس زندگی کی طرف جو تمہارے لیے متعین کی گئی ہے اور مقدر کی گئی ہے۔ اب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ سلوک کیسا کیا جاتا ہے، وہ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا، یہ تم نے زندگی میں جو عمل کیا ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال دیکھو تم، تزروح الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، یہ جو درخت پھل دینے والے ہوتے ہیں، جو کھیتیاں ہوتی ہیں، پھر یہ سوکھ جاتی ہیں، بھوسا سی بن جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں، ہوائیں ان کو اڑائے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آگے سنیے، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے تمہارے پاس، یہ جو اولادیں ہیں تمہارے پاس، یہ تمہاری اولادیں، تمہارے مال، یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس میں ہے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ جس دنیا میں تم رہ رہے ہو یہ تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ تمہارے لیے بڑے کارآمد ہیں، تمہیں دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تمہیں سکون مل جاتا ہے، یہ بڑا اچھا لگتا ہے تمہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، یہ چیزیں ہمیشہ باقی نہیں رہیں گی۔ والباقیات الصالحات
خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن وہ چیز جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اللہ رب العزت جس پر اجر دینے والا ہے، جس پر ثواب دینے والا ہے، جس مقصد کے لیے تم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اگر تم اس کام کو کر رہے ہو تو وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ تمہارے رب کے نزدیک باعتبار ثواب دینے کے زیادہ بہتر ہے اور تمہاری آرزوؤں کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر دو لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں، ایک یہ کہ ثواب دینے کے اعتبار سے، اور یہ کہ تمہاری آرزوؤں کے لحاظ سے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں قرآن پاک نے فرما دیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کیا ہوگا وہ اس کو پا لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کا کام کیا ہوگا تو وہ اس کو پا لے گا۔ لہٰذا نیکیاں کریں یا برائیاں کریں، یہ سب کے سب نوٹ ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سب کا ریکارڈ رکھ رہا ہے۔ اور جب تم مر کے آؤ گے، مرنے کے بعد جو دنیا کے اوپر تمہاری موت طاری ہوگی، اور اس کے بعد جب تمہیں اپنے پاس بلا کر نیا جسم دیا جائے گا، اور اس وقت جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوگے، پھر تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی پرواہ کرو، تم اس انجام کی پرواہ کرو، اس ثواب کی پرواہ، خیر تمہارے لیے جو زیادہ بہتر ہے، جو زیادہ عمدہ ہے، وہ زیادہ عمدہ ہے نیک کام کرنا، والباقیات الصالحات، وہ کام جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں ان کی طرف توجہ کرو۔ المال والبنون، فرمایا گیا کہ یہ جو تمہاری اولادیں ہیں، انما اموالکم و اولادکم، یہ جو تمہاری اولاد ہیں، تمہارے مال ہیں، یہ آزمائش ہیں، یہ فتنتن، یہ بطور آزمائش کے تمہیں دیے گئے ہیں، تمہیں اولاد دی گئی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان اولاد کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو، کیا تم ان کو اللہ کا سچا عابد بناتے ہو، اللہ کا فرما بردار بناتے ہو، انہیں نمازوں کا پابند بناتے ہو، ایمان سے اور شرک سے اور سنتوں سے اور بدعات سے ان کو واقف کراتے ہو، اسلام کے احکامات سے ان کو واقف کراتے ہو، یا ان کو چھوڑ دیتے ہو آزادانہ کہ دنیا میں جہاں منہ مارتے پھریں، ان کی تربیت کی طرف تم کوئی دھیان نہیں دیتے۔ تمہاری اولادیں اور تمہارا مال یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، اور یہ اجر تمہارا حساب لیا جائے گا، وہ دو طرح سے ہوگا۔ اگر تم نے صحیح تربیت کی ہوگی تو پھر تمہیں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور اگر تم نے غلط پرورش کی ہوگی، اگر تم نے اولاد کی طرف دھیان نہیں دیا ہوگا، اگر اس کے ایمان کی طرف، اس کے عقیدے کی طرف، اس کے نماز کی طرف، اس کے تربیت کی طرف اور اس کے اللہ کی فرما برداری کی طرف اگر تم نے کوئی دھیان نہیں دیا، بے پرواہ ہو گئے، تو پھر تمہیں سزا ملے گی، تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر جہنم کے شعلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم نے اپنی اولاد کے لیے بڑی پرواہ کی، اس کے کھانے کی تم نے فکر کی، کپڑوں کی تم نے فکر کی، کپڑا اچھے سے اچھا تم نے پہنایا، برانڈڈ پہنایا، جوتے اچھے سے اچھے پہنائے، برانڈڈ پہنائے، اسکول اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرایا، پھر اس کی تعلیم کی بھی تم نے فکر کی، اس کے ہوم ورک کی فکر کی، اس کے لیے ٹیوشن لگوایا، اس کے لیے کوچنگ لگوایا، ہر چیز کی تم نے فکر کی، بچے کے لیے ہر چیز کی فکر کی، لیکن وہ چیز جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ تم کو جو آزمائش کے لیے دی گئی تھی، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، یہ اللہ کے بارے میں کیا جانتا ہے، یہ توحید کو جانتا ہے کہ نہیں، یہ توحید ربوبیت کو، توحید الوہیت کو، توحید اسماء و صفات کو یہ جانتا ہے کہ نہیں، شرک کی قسموں کو، شرک فی التصرف کو، شرک فی العلم کو، شرک فی العادہ کو، شرک فی العبادہ کو یہ جانتا ہے کہ نہیں، نبی کی سنتوں کو اور بدعتوں کو یہ پہچانتا ہے کہ نہیں، یہ امتیاز کر سکتا ہے کہ نہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے اور یہ بدعت ہے، یہ جانتا ہے کہ نہیں، یہ قرآن پاک اس نے اس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کی حدیثیں اس نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، اپنے نبی کے بارے میں اس نے جانا کہ نہیں جانا، نبی کون تھے، نبی نے کیا پیغام پہنچایا، نبی کا کیا پیغام ہے، حدیثیں کیا ہیں، حدیثیں کہاں ہیں، ان پڑھا کہ نہیں پڑھا، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ اس نے جانا کہ نہیں جانا۔ اگر تم نے سب کچھ دے دیا اور اپنی اولاد کو اس سے محروم رکھا، ان کے کان اس سے آشنا نہ ہوئے، ان کے ذہن اور ان کے دل اس سے واقف نہ ہوئے، تو آپ یقین کریں
کہ اللہ کی نگاہ میں مجرم بن کر اٹھائے جائیں گے. یہ مجرم ہوں گے آپ، اس لیے کہ یہ دیا گیا تھا آپ کو بطور آزمائش کے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہاری جو اولادیں ہیں اور یہ جو تمہارے مال ہیں یہ بطور آزمائش کے ہیں، یہ آزمائش کے لیے تم کو دیے گئے ہیں. تمہارا مال بھی آزمائش کے لیے ہے. انسان کی آزمائش دو طریق پر ہوتی ہے. ایک طریق یہ ہوتا ہے کہ اسے خوب دے کر آزمایا جائے، اور ایک طریق یہ ہوتا ہے کہ اس کو مفلسی میں مبتلا کر کے آزمایا جائے. کبھی خوشحالی آتی ہے اور کبھی بدحالی آتی ہے. قرآن پاک نے اس کے لیے دو لفظوں کا استعمال کیا ہے، السراء والضراء. اور حدیث شریف کے اندر بھی فرمایا گیا کہ فتنے دو طرح کے ہوں گے، ایک سرا کا فتنہ ہوگا اور ایک ذرہ کا فتنہ ہوگا. ایک وہ فتنہ ہوگا جو خوشحالی کا فتنہ ہے، اللہ نے آپ کو خوب دے رکھا ہے یہ لیکن آپ کی آزمائش ہے. جو پیسے آپ کی جیب میں ہیں آپ کی آزمائش ہیں. آپ پیسہ کمانے کے لیے آپ کے سامنے جو راستے کھلے ہوئے ہیں، آپ کو پیسہ مل سکتا ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے. آپ کی ایک ایپلیکیشن کے اوپر پیسہ آپ کو مل سکتا ہے، آپ کی ایک دستخط کے اوپر آپ کو پیسہ مل سکتا ہے. آپ پیسہ کما سکتے ہیں. پیسے کمانے کے جو ذرائع ہیں اب وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. حلال بھی کھلا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم حلال کو اختیار کرتے ہو یا تم حرام کو اختیار کرتے ہو، اب یہ تمہارے اوپر ہے. جو تمہیں پیسہ دیا گیا للسائل والمحروم، اس کے اندر حق ہے غریبوں کا، محتاجوں کا، پریشان حالوں کا، ان کا حق ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حق کو تم نے ادا کیا کہ نہیں کیا. حرام مال کے لینے میں تم پڑ گئے یا تم حقوق کو ادا کرنے سے محروم رہ گئے. اب یہ تو وقت بتائے گا کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ پہنچے گا اور لوگ کہیں گے کہ ہمیں ذرا سی مہلت دے دو، اور یہ کہا جائے گا کہ نہیں، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، قد ہرگز نہیں، ایک لمحے کے برابر نہ تم آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو. جو وقت تمہارا متعین کر دیا گیا بس اسی وقت پر تمہارا فیصلہ ہونا ہے اور اسی وقت پر تم کو یہاں سے چلنا ہے. اب رونا گانا چیخنا اور چلانا اب یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. فرمایا گیا کہ خیر عملا، یہ تو ثواب کے اعتبار سے ہوا. اب اللہ نے فرمایا کہ خیر عملا، یہ انسان کے لیے فرمایا گیا ہے تمہاری جو آرزویں ہیں. اے انسانوں سنو، اے مومنوں مسلمانوں غور کر کے سنو. تمہارے دل میں جو خواہشات پل رہی ہیں اللہ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. تم کیا چاہتے ہو اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. تم بہت اچھا مکان چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ بہت عمدہ ہمارے پاس عمدہ قسم کا شاندار مکان ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس عمدہ قسم کی بہترین نعمتیں ہوں. تم جو چاہو وہ تمہیں مل جائے، تم جو خواہش کرو وہ تمہیں مل جائے. تم آسمانوں پہ اڑنا چاہتے ہو، تم اپنے چہرے کو بہت خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، تم بدن کو بہت جوان دیکھنا چاہتے ہو، تم لذتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. تمہاری یہ ساری خواہشات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن جس دنیا میں تم رہ رہے ہو یہ دنیا انکمپلیٹ ہے، یہ غیر مکمل دنیا ہے. اس دنیا کے اندر ساری نعمتیں مکمل نہیں کی گئی ہیں. یہاں تو آزمائش کے لیے رکھا گیا ہے. کسی کو وہ نعمتیں دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی سے وہ نعمتیں چھین کر اسے آزمایا جا رہا ہے. اور پھر ایک وہ دن آئے گا جب تم اپنے اس امتحان میں پورے اترو گے کہ اللہ تمہیں اس دنیا میں داخل کرے گا جس کا نام جنت ہے، جہاں پر وہ ہوگا لکم ما تشتہی الانفس، وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. جو تمہاری خواہشات ہیں وہ وہاں پوری ہوں گی. جو تمہارے دل کے اندر مچلتی ہوئی تمنائیں ہیں، جو تمہاری آرزوئیں ہیں، یہ ساری آرزوئیں مکمل ہوگی، یہ ساری چیزیں مکمل ہوں گی اور یہ سب کے سب تمہیں دیا جائے گا. لیکن یہاں نہیں، اس کی جگہ دوسری ہے اور وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی. تم سجدہ کرتے ہو اور ایک بڑی خواہش ہوتی ہے تمہاری کہ ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن تم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت اہل جنت سے جو جنت میں جا چکے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تمہاری کوئی خواہش کوئی تمنا باقی تو نہیں رہ گئی؟ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے جو سوچا نہیں تھا اس سے زیادہ ہمیں ملا، جو ہم نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا وہ چیزیں ہمیں میسر ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی ایک نعمت ہے جو باقی ہے. تو لوگ آپس میں چمگوئیاں کریں گے اور کہیں گے اب کون سی نعمت باقی رہ گئی؟ سب کچھ تو ہمیں مل گیا، اب تو کچھ بھی باقی نہیں ہے. وہ کہیں گے اے بار الہ اے اللہ رب العزت اب ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہمیں مل چکی ہیں اور ہم بہت مطمئن ہیں، بہت خوش ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں ابھی نعمت باقی ہے.
کیا تم نہیں جاننا چاہتے کہ وہ ایک نعمت کون سی ہے جو باقی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب کون سی نعمت ہے، جو ہم نے تصور نہیں کیا تھا وہ ہمیں مل گیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دنیا میں میری عبادت کرتے تھے بغیر مجھے دیکھے ہوئے، کیا تم لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم کیوں نہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تمہیں میرا دیدار ہوگا، اب تم دیکھو مجھے، اور اللہ رب العزت اپنے آپ کو ظاہر فرمائیں گے، اور ساری کی ساری مخلوق اس وقت جو اہل جنت ہیں، مومنین ہیں، وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کو جو دیکھیں گے مومنین، اور دیکھ کر جو دل کے اندر لذت حاصل ہوگی اس کا مقابلہ کوئی لذت نہیں کر سکتی۔ یہی دل چاہے گا کیا کہنے، یہ جو لذت ملی ہے اللہ کو دیکھنے کی، رؤیت باری تعالیٰ کی، اس لذت سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ جس وقت یہ حدیث ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اس وقت ایک صحابی موجود تھے جو بیچارے بہت سیدھے سادے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جنت میں لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے، تو لوگ اللہ کو دیکھیں گے کیسے؟ کیا لوگ آپس میں دھکا مکی نہیں کریں گے دیکھنے کے لیے؟ تو ہم کیسے دیکھ پائیں گے اللہ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو کیا اس کو دیکھنے کے لیے تم لوگ آپس میں کوئی دھکا مکی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ کہا بس اسی طرح سے ہو، اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا ہر مومن کو۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے یہ پیغام اس کے اندر دیا ہے، اس دنیا کی زندگی کو بطور آزمائش سمجھا جائے، حالات جیسے بھی آئیں یہ بطور آزمائش کے ہیں۔ اگر آپ خوش ہیں، اس خوشی میں آزمائش ہے کہ کسی کو حقیر تو نہیں سمجھ رہے ہیں، کسی کو ذلیل تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں، اور اگر آپ پریشان حال ہیں، اس پریشانی میں آپ کی آزمائش ہے۔ ایک اللہ سے آپ لو لگائے ہیں یا 50 در کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کے لیے توکل کر رہے ہیں، کسی کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، اور کہیں مانگ رہے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اور جو ان آزمائشوں میں پوری اترے گا، جو اہل ایمان میں سے ہوگا، جو مومن میں سے ہوگا، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا، توحید پر قائم ہوگا، شرک سے اور بدعات سے دور رہنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بہت عمدہ فرمائیں گے۔ اور جب فرشتے آئیں گے تو کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس اٹھ اور چل اپنے رب کی طرف، تجھے راضی کر دیا جائے گا اور خوش کر دیا جائے گا۔ اب تو اللہ کے انعامات کو دیکھ، ابھی تک تو نے دیکھا ہی کیا ہے، اب اللہ کے انعامات کو دیکھ۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اہل ایمان میں بنائے، توحید پر قائم رکھے، سنتوں پر قائم رکھے، اتباع نبی کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اسلام پر، درست اسلام پر، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے احباب کو، ان سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور سب کو ایمان میں داخل فرما دے۔ یا اللہ جنت الفردوس ہمارا مقدر بنا دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام پریشانیوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کر دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام ضرورت کی جائز ضروریات کو پوری فرما دے، غیب سے انتظامات فرما دے، ہمارے اوپر اپنا رحم اور کرم فرما دے۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص طور سے ان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما اور بلندی اور ترقی عطا فرما، اور ہمارے اس پورے ملک کو ترقی عطا فرما، اور یہاں خیر کی ہوائیں چلا دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔